اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف فریزز یعنی فریزز کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں کہ ایک فریز کیا ہوتی ہے۔ ایک فریز دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتی ہے، اور چونکہ اس میں ایک سبجیکٹ اور ایک ورب موجود نہیں ہوتے یعنی ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے، لہٰذا یہ ایک مکمل جملہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک مکمل جملے کے اندر ایک سبجیکٹ اور ورب کا ایک ساتھ موجود ہونا ضرور ہوتا ہے، یعنی ایک جملے کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو کرنے والا ہوتا ہے سبجیکٹ، اور وہ جو ایکشن یا کام کر رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ورب۔ تو اس طرح سے ایک فریز کی مدد سے ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ کون کیا کر رہا ہے، اس لیے یہ ایک نامکمل بات ہوتی ہے جس سے کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب ہم پڑھیں گے فریز کی مختلف اقسام۔ پہلی قسم جس کے متعلق ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ناؤن فریز۔ جیسا کہ ناؤن کے متعلق ہم سیکھ چکے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ تو ناؤن فریز کا مطلب ہوا ایک ایسی فریز جس میں ناؤن شامل ہو۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ They have called your friends to office، یعنی انہوں نے آپ کے دوستوں کو آفس بلایا ہے۔ اس جملے میں یہ جو دو الفاظ ہیں your friends یعنی آپ کے دوست، ان میں لفظ your جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک پروناؤن۔ اسے اس شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کے دوستوں کو آفس بلایا گیا ہے، اور یہاں لفظ فرینڈس جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن، اور یہ دونوں الفاظ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز جو کہ کہلائی جائے گی ناؤن فریز، کیونکہ اس میں ایک ناؤن بھی شامل ہے، اور جیسے کہ فریز ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو کہ ایک مکمل جملہ یا مکمل بات نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اگر یور فرینڈس کے الفاظ کو اس جملے سے نکال کر الگ سے کہا جائے یور فرینڈس، تو اس سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اگر اسی فریز کو اس جملے میں شامل کر دیا جائے تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اس طرح سے ایک جملے کے اندر فریز کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور فریز جملے کو مکمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یور فرینڈس کے الفاظ کی جگہ صرف ایک لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے them۔ تو اس طرح سے یہ جملہ ہو سکتا ہے they have called them to office، اور them سے مراد ہے your friends، اور them جو ہے یہ بھی ایک پروناؤن ہے، لیکن them جو ہے یہ صرف ایک لفظ ہے، لہٰذا یہ فریز نہیں کہلایا جائے گا۔ فریز میں کم از کم دو الفاظ کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ your friends مل کر بنا رہے ہیں ایک ناؤن فریز۔ اب پڑھتے ہیں فریز کی ایک اور قسم، اس کا نام ہے ورب فریز۔ ورب سے مراد ہے ایکشن ورڈ، یعنی وہ لفظ جس سے کسی عمل کے ہونے کا پتہ چلتا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے ورب فریز کا مطلب ہوا کہ ایک ایسی فریز جس کے اندر ورب شامل ہو۔ ان ایگزامپلس کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ am working یعنی کام کر رہا ہوں۔ تو یہاں am working جو ہے یہ ہے ایک فریز جو کہ دو الفاظ سے مل کر بنی ہے۔ اس میں لفظ working جو ہے وہ ہے ایک verb، اور یہاں am جو ہے یہ بھی ایک helping verb ہے، لیکن چونکہ یہاں کوئی سبجیکٹ موجود نہیں ہے تو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے یا کس کے لیے کہی گئی، اس لیے یہ ایک نامکمل بات ہے، لہٰذا اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک فریز، اور یہ کس قسم کی فریز ہے؟ اس میں چونکہ ورب موجود ہے لہٰذا یہ کہلائی جائے گی ورب فریز۔ بالکل اسی طرح سے یہ باقی کی ایگزامپلس ہیں۔ آر ویٹنگ یعنی انتظار کر رہے ہیں، ہیز گون یعنی چلے گئے ہیں، ہیڈ ریٹرنڈ یعنی واپس آ گئے تھے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ مختلف جملوں کے صرف چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، ان کی مدد سے جملوں کو مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر انہیں جملوں سے الگ کر کے دیکھا جائے تو ان کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ تمام بھی جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کہلائی جائیں گی ورب فریز، جیسا کہ ان میں ورب بھی موجود ہیں۔
waiting, gone, return ये सब हैं एक्शन वर्ड्स, इसीलिए इन्हें वर्ब फ्रेज कहा जाता है। अब देखते हैं फ्रेज की एक और किस्म, ये कहलाई जाती है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो दो चीज़ों के आपस के ताल्लुक का बताता है, जैसे कि इन, ऑन, अबव, बिटवीन वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा एक ऐसी फ्रेज कि जिसके अंदर कोई प्रेपोजिशन भी शामिल हो। इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। इन 2 hours, इन 2 hours यानी 2 घंटों में। ऑन द टेबल यानी मेज़ के ऊपर। इन दैट रूम यानी उस कमरे में। तो ये ये तीन मुख्तलिफ फ्रेजेस हैं जो कि दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनी हैं। इन सब के शुरू में आ रहा है एक प्रेपोजिशन, जैसे कि इन, ऑन, और फिर आखिरी वाले के शुरू में भी है इन, और इनके आखिर में एक एक नाउन आ रहा है, जैसे कि आवर्स, टेबल और रूम, ये हैं नाउन्स। तो इन फ्रेजेस को पढ़ने के बाद पूरी तरह से अंदाज़ा नहीं किया जा सकता कि किसके मुतालिक बात की जा रही है। जैसे कि पहली फ्रेज में सिर्फ वक्त की तरफ इशारा किया गया है और बाकी की ये जो दो फ्रेजेस हैं इनमें जगहों के मुतालिक बात हो रही है। तो इस तरह से ये जो फ्रेजेस हैं इनमें चूंकि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है, लिहाजा ये कहलाई जाती हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। इन्हें अगर जुमलों से अलग करके देखा जाए तो इनका कोई ख़ास मतलब नहीं होता, लेकिन ये जुमलों को मुकम्मल करने में मदद देती हैं। जैसे कि इस पहली फ्रेज को अगर एक जुमले में शामिल किया जाए, मिसाल के तौर पर दे विल अराइव इन 2 hours, यानी वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो अब ये हो जाएगी एक मुकम्मल बात। इस तरह से ये जुमले को मुकम्मल करने में मदद देती हैं। इसी तरह से ऑन द टेबल की मदद से जुमला बनाया जा सकता है द बुक इज़ ऑन द टेबल, यानी किताब मेज़ पर है। तो अब समझ में आता है कि टेबल पर क्या चीज़ पड़ी है। इसी तरह से इन दैट रूम से जुमला बन सकता है द कबर्ड इज़ इन दैट रूम, यानी अलमारी उस कमरे में है। तो अब समझ में आ रहा है कि कमरे में क्या है, क्योंकि अब इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के शुरू में सब्जेक्ट्स का भी इजाफा कर दिया गया है, यानी इन जुमलों में उन चीज़ों को शामिल कर लिया गया है कि जिनके मुतालिक बात की जा रही है। तो इस तरह से फ्रेजेस की जुमले से अलग कोई ख़ास हैसियत नहीं होती, लेकिन जुमलों को मुकम्मल करने के लिए ये बहुत अहम होती हैं। तो ये थी फ्रेजेस की चंद अक़साम, जैसा कि नाउन फ्रेज जिसमें नाउन का इस्तेमाल किया जाता है, वर्ब फ्रेज जिसमें वर्ब का इस्तेमाल होता है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज जिसमें प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज को हम अगली वीडियोज़ में मुकम्मल करेंगे।